بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل إلى آخر الحديث. متفق رواه مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے 144 144. بند کریے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اذ عطس رجل من القوم، اتنے میں کسی نے چھینکا تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کر. فرمان القوم بابصارہم، تو لوگ مجھے گھور کے دیکھنے لگے. ابھی اس ٹائم جو ہے نماز کے پورے احکام آئے نہیں تھے. تو فقلت واسق لهم ما امیاہ، تمہارا برا ہو. ما شانکم تنظرون الیہ، تم ہمارے طرف دیکھ کیوں رہے، میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو جب میں بولا نماز میں تو وہ اپنے ران پر ہاتھ سے مارنے لگے، یعنی چپ کرانے کے لیے. فلما رأیتہم یصمتوننی، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو سکت، تو میں خاموش ہو گیا. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی. بی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے. ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان سے زیادہ بہتر معلم اور ٹیچر اور استاد نہیں دیکھا. فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما قہرنی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، اور نہ مارا، ولا شتمنی، اور نہ برا بھلا کہا، الٹے سیدھے الفاظ کہے. قال، آپ نے کیا کہا، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز ہے، اس نماز میں کسی طرح کی بات صحیح نہیں، درست نہیں ہے. انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ تو نماز صرف اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، اور قرآن پڑھنے کا اس میں حکم، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں کیا لیسن ملتا. ہمارے یہاں جب کوئی غلطی کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچے غلطی کر دیے، بڑے غلطی کر دیے، سب کے سامنے، چاہے گھر میں بھی یا اسکول میں، مدرسوں میں ٹیچر کا کیا سلوک ہے. ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ بن کر کے، حاکم بن کر کے، جلاد بن کر کے بچوں پر مسلط رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ دھیرے دھیرے بچے ماں باپ سے، ٹیچر سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے بھی، پڑھائی سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے لیے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس چیز سے محبت کرے گا. فار ایگزامپل، اگر بچہ نماز پڑھتا ہے، اسے ہم انعام دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ گئے، یہ ایک چاکلیٹ یا ایک ٹافی یا ایک کھجور جو بھی ہے ہم دے رہے ہیں آپ کو، یا 10 روپیہ دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا، اس کے اندر شوق بڑھے گا کہ گھٹے گا. اور اگر مار کے لے کے آئے نماز پڑھانے کے لیے تو زبردستی، یا پڑھنے کے لیے فار ایگزامپل، یا ڈسپلن کرنے کے لیے گھر میں ماریں ڈانٹے، تو
تو وہ ڈسپلن سے اس کو نفرت ہو جائے گی. جس چیز کے لیے انسان کو مارا اور ڈانٹا جاتا ہے اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جس چیز کے لیے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، وہ اس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے ٹیچرز کو، ماں باپ کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے تعلیم دی جانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 کام کیے. غلطی سدھارنا، چھوڑنا بھی نہیں. بچہ غلطی، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں بچہ کیا بھی ہے، ابھی بچہ ہے، وہ بچہ ابھی چھوٹا پودا ہے، ابھی نہیں سدھارے تو بعد میں جا کر کے گردن کاٹ دے گا. بہت سے بچے ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سوچ نہیں سکتے لوگ. تو بچپن سے سدھارنا بھی ہے، لیکن کیسا سدھارنا؟ ڈنڈا لے کر کے نہیں، سر پہ سوار ہو کے نہیں، ذلیل کر کے نہیں، بلکہ دیکھیے کیا کہا. سب سے پہلے بتایا کہ نماز ہے کیا، اس کی ریئلٹی، کیونکہ ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. کہیں دیہات سے آئے ہوں گے، دور سے، انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آگے ہے. اور دوسرا کیا کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. ابھی چھوٹے ہی لوگ کیا بولتے ہیں، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ گناہ کیا. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، لوگوں کی کوئی بھی بات اس میں درست نہیں. یہ نہیں کہا کہ تمہاری بات یہ غلط ہے جو تم نے کیا. تو ہمیں بھی، اگر ہمارے پاس بچے ہیں یا کسی کو بھی اگر تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سکھانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر انداز میں انسان سکھائے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے اچھی سے اچھی بات برے غلط انداز میں اگر آپ بتائیں گے کسی کو بھی، اپنی بیوی کو بھی اگر آپ بتائیں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے، تو وہ نہیں. اس کی مثال معلوم کیسی ہے؟ جیسے اگر آپ بریانی، کسی اچھی سے اچھی مٹن بریانی، پیتر کی بریانی، کسی کی بھی گندے پلیٹ میں اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. اسی طرح سے اگر اچھی سے اچھی بات غلط انداز میں آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ اس کے ایگو کو ہرٹ کرے گا، وہ ریجڈ ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، انکار بھی کر دے گا کہ نہیں، میں نہیں مانتا تمہاری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، چاہے جسے بھی ہم بتا رہے ہیں، بتانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنانے کی توفیق نصیب کرے.